اس زمانے میں ایک فتنہ پیدا ہو گیا ہے، یہ ہمارے خیال کے نہیں ہے، یہ ہماری جماعت میں سے نہیں ہے، یہ تو اس طرف ہے، یہ تو اس طرف ہے، ہمارا کوئی طرف نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے ہر مسلمان سے ملاقات کریں، ہر ایک کی خدمت میں جائیں، ہر ایک کے ساتھ درخواست کریں، ہر ایک کو دعوت دیں، ہر ایک سے ملاقات کریں۔ ہمارے یہاں کوئی تفریق نہیں، ہمارے یہاں کوئی اپنا پرایا نہیں، ہمارے یہاں کوئی اپنا اور غیر نہیں، یہاں تو ایک اجتماعی کام ہے اور ہر فرد سے ملاقات کرنی ہے۔ ہم جاؤ اپنے علاقوں میں ملاقات کیے، دیکھو بھائی یہاں ملاقاتیں کر دینا، مگر فلاں گھر کو مچانا کیوں؟ مسلمان تو ہے لیکن ہمارا خیال کا نہیں ہے، مسلمان کا خیال کا نہ ہو۔ یہ فتنہ مسلمانوں نے پیدا کیا گیا ہے، یہ ہے تو مسلمان، ہمارا خیال کے نہیں، ان سے ملاقات نہیں۔ میں تم سے کہہ رہا ہوں بہت آگے، تم جس علاقے میں جاؤ گشت کرو، ملاقاتیں کرو، ہر ایک کے پاس جاؤ، وہاں کے ذمہ دار کہیں گے آپ سے کہ جی فلاں سے مت ملنا، کیوں بھائی کیوں نہ ملے، کیا بات ہے؟ مسلمان سے 3 دن سے زیادہ لڑائی نہیں کر سکتا، وہ بھی حق بات پر، وہ بھی حق بات پر لڑائی حق بات کر رہے ہیں، 3 دن سے زیادہ، 3 دن کو وجہ یہ ہے کہ 3 دن آدمی کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ اب اگر غصہ 3 دن سے زیادہ ہے تو یہ شیطانیت ہے، شیطان مسلط ہے، اس لیے جہاں جاؤ وہاں ہر ایک سے ملاقات کرو، ہر ایک کی زیارت کرو، ہر ایک کے پاس جاؤ۔ اس طرح ہمیں اللہ کے راستے میں نکلنے میں اجنبیوں کا ساتھ لے کر نکلنے کا مزاج بناؤ۔ فرمایا کہ جب اجنبی کی خدمت کرو گے تو اکرام کی مشق اس سے ہوگی، باپ کی خدمت، استاد کی خدمت، امیر کی خدمت کرنا بہت آسان ہے، ان سے ایک تعلق ہے، عقیدت ہے۔ یہ ساتھی کو میں جانتا ہی نہیں جی، عمر صاحب نے کہا دیکھو یہ فلاں ساتھی بیچارہ بخار ہو گیا، اس کو تم ذرا اس کا بدن اس کی خدمت کرنا، مجھے جانتے نہیں کون ہے، وہ خدمت کر رہے ہیں، جس کو جانتے نہیں اس کی خدمت کرنے سے اکرام کی مشق ہوگی۔ یہاں اجنبی کی خدمت کر رہا ہے، بتاؤ واپس آ گیا، ماں باپ کی کیسے خدمت کرے گا، پڑوسی کی کیسے خدمت کرے گا، چچا کی دائی کی کیسے خدمت کرے گا؟ جب وہاں اجنبی کی خدمت کر آیا تو یہاں اپنوں کی خدمت کرنا اور اکرام کرنا کتنا آسان ہو جائے گا۔ اس لیے میں نے کیا کہ جماعت میں نکلا اس لیے جاتا ہے تاکہ نئے لوگوں کی خدمت کرنے سے ہمارے اندر اکرام کی استعداد پیدا ہو جائے۔ اس طرح ہمیں اللہ کے راستے میں نکل کر اکرام کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ ہوتے تو فرماتے کہ تم سارے کام تمہیں تقسیم کر لیے، لکڑی کون آگ کون جلائے گا، کھانا کون پکائے گا اور لکڑی کون لائے گا، بس جنگل سے چن کر جی آپ فرماتے کہ میں جاؤں گا، آپ خود نہیں لے جاتے، آپ صحابہ کے ساتھ لکڑی چن کر لا رہے جنگل سے۔ اس طرح صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں اپنے آپ کو سب کے ساتھ مشغول رکھتے تھے۔ تو میں نے عرض کیا بہت تاکید سے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم اللہ کے راستے میں نکل کر کسی کام کو اپنی حیثیت سے اونچا نہ سمجھے کہ یہ کام تو میرے کرنے کا نہیں ہے جی۔ اپنے گھر میں تو چودھری تھا، پانی میں کبھی ہاتھ بڑھا کے خود نہیں کیا، اور یہاں پانی بھر کے لانا پڑ رہا ہے جماعت والوں کی وضو کے لیے دور سے، کہ نہیں جو بھی خدمت کی جائے گی میں کروں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں تو اپنے اخلاق کو ٹھیک کرنے کے لیے، اپنے تکبر کو، اپنے گھمنڈ کو نکالنے کے لیے اور اپنے اندر سے بڑائی ختم کرنے کے لیے آیا ہوں اللہ کے راستے میں۔ میرے لیے جو خدمت کی جائے گی میں شوق سے کروں گا۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگ جلانے کے لیے پلا سکتے ہیں، اور اگر عمر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اندھی نابینا افراج عورت کا پخانہ صاف کر سکتے ہیں اور اس کے کپڑے دھو سکتے ہیں، کہ میں اللہ کے راستے میں خدمت نہ کروں۔ یہ خدمت لینے سے اللہ سے دوری پیدا ہوتی ہے اور خدمت کرنے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ ایک روایت میں تو یہاں تک ہے، ایک روایت میں تو یہاں تک ہے کہ اللہ کا بندے کا تعلق اس وقت تک باقی رہتا ہے جب تک کہ تجھے خدمت نہیں لیتا، اس وقت تک اس کا اللہ کا تعلق باقی رہے گا۔ یہ خدمت دینے سے بڑائی پیدا ہوتی ہے اور بڑائی سے پیدا ہوتی ہے اس کا اللہ کا تعلق ختم ہو جاتا ہے، اور خدمت کرنے تواضع پیدا ہوتی ہے، اور جس آدمی میں تواضع ہوتی ہے وہ اللہ کے قریب بھی ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تواضع والوں کو اونچا درجہ عطا فرماتے ہیں۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، اللہ تعالیٰ بلند درجے دیتے ہیں لوگوں کو جب تک تواضع پیدا کرتے ہیں۔ اس طرح ہمیں اکرام کی مشق کرنی ہے، یہ ہے اکرام کا نسبت۔ یہ سارے کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیے جائیں، ہماری اس میں کوئی غرض نہیں ہے، نہ نام و نمود کی غرض ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی پتہ چل جاتا ہے وہ ہم نہیں کیا ہے۔ آج کل ان موبائلوں کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اخلاص کو تو تہس نہس کر دیا ہے، دقت ہو رہی ہے، آدمی خوش ہوتا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں، اللہ مجھے معاف کرے، میں غیبت نہیں کرتا، لیکن جو صورتحال بنی ہوئی ہے عرض کرتا ہوں کہ ان دینی مجلسوں میں اب فلمیں اس لیے بنائی جاتی ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم نے کیا کیا۔ میں تو بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ان مجلسوں میں ان تصاویر کا استعمال
یہ تو فرشتوں کی صحبت اور رسول کو خدا کے قدر یقیناً روکے ہوئے ہیں، اس لیے تربیت نہیں ہے۔ ہاں خوب بیانات ہیں، خوب تقریریں ہیں اور خوب طرح طرح کی جو ہے قصے کہانیاں ہیں، لیکن تربیت نہیں ہے، کیونکہ تربیت ہوتی ہے فرشتوں کی صحبت سے، اور فرشتوں کا نزول وہاں ہوتا نہیں ہے جہاں تصویر کشی ہوتی ہے، جہاں تصویریں کھینچی جاتی ہیں۔ اسے میں تاکید تیار کر رہا ہوں کہ ہماری جماعتیں اللہ کے واسطے اس چیز سے باز آ جائیں اور اس منکر کو اور اس شیطان کو ساتھ لے کر رہ جائیں جماعت میں۔ یہ اتنا بڑا فتنہ ہے اس زمانے کا، اور حرام کام طرح کرنے کا وہ ایسا آلہ ہے جو ہاتھوں کی بواسیر بن گیا ہے، جو چھوٹتا ہی نہیں ہے، تو ہاتھوں کی بیماری بن کر رہ گیا ہے۔ کیا علماء، کیا عوام، کیا دیندار صاحب دین سب اس حرام کاری میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ اسے وہ تاکید سے کہہ رہا ہوں کہ اس کو خدا کے لیے اس فتنے کو خود بھی ختم کریں اور دوسروں کو بھی اس سے بچانے کی کوشش کریں۔ یہاں اس زمانے کا وہ فتنہ ہے جس نے علم کا، علماء کا وقار ختم کر دیا ہے، اور ایک حرام کام کا تصویر کشی قطعاً حرام ہے، اس کو جائز کہنا تو گمراہی ہے۔ اسے اپنے آپ کو بچائیے، اسے اپنے آپ کو بچائیے۔ یہ ایک ایسا فتنہ ہے جس کو بعض علماء نے میزائل کہا ہے، کہ میزائل جو تباہی میزائل آتا ہے وہ اس سے بڑی تباہی سے آ رہی ہے، وہ کہتے ہیں موبائل نہیں میزائل ہے۔ اسے میں تاکید سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ماحول میں کسی کو گنجائش نہیں ہے، شریعت میں گنجائش نہیں، ہمارا ماحول کیا ہوتا ہے؟ شریعت نے انکار کر دیا، فرمایا ہر مصور جہنم میں جائے گا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ لوگوں کو اللہ والوں کی تصویر لینے کا شوق ہے، جن لوگوں کو اللہ والوں کی تصویریں لینے کا شوق ہے ان کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ والوں کی تصویروں سے ہی دنیا میں بت پرستی شروع ہوئی ہے۔ جی معلوم ہونا چاہیے سب کو۔ تصویروں کی دنیا میں ابتدا کہاں سے ہوئی ہے؟ بتوں کی پوجا کہاں سے شروع ہوئی؟ بتوں کی پوجا کہاں سے شروع ہوئی؟ معلوم ہونا چاہیے نا۔ اس دنیا کے اندر پوجے جاتے ہیں کروڑوں کی تعداد میں، کہاں سے آئے، کہاں سے شروع ہوئے؟ یہ دیکھو جہاں آواز سنتے ادھر ہو جاتے ہیں۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، ادھر دیکھو نا میری طرف، ادھر دیکھیں نا، ادھر دیکھیں نا۔ یہ تو شیطان ہے، چیخ رہا ہے، تم بھی شیطان بن جاؤ اس کے پیچھے۔ بت پرستی کہاں سے شروع ہوئی؟ معلوم ہونا چاہیے۔ بت پرستی شروع ہوئی ہے اللہ والوں کی تصویروں سے۔ نوح علیہ السلام قوم میں 5 دن بزرگ تھے، شیطان نے مشورہ دیا آج چل کے شیطانوں کی طرح کہ ان کی تصویر بناؤ بزرگوں کی۔ شیطان نے آج چل کے شیطانوں کی طرح مشورہ دیا نوح علیہ السلام کی قوم کو کہ اپنے بزرگوں کی تصویر بناؤ، ان کی یادگار رہے گی، ان کی تصویریں بنی۔ اب تصویر بنانے کا طریقہ بدل جائے تو بدلتا رہے گا، اس کی کیا بات ہے؟ آج کہ یہ حلال ہے، وہ حرام ہے، یہ جائز ہے، وہ ناجائز ہے۔ وہ تصویریں بنائی بزرگوں کی شیطان کے کہنے سے، پھر ان تصویروں کے مجسمے بنے، ان کی تعظیم بڑھتی گئی۔ میری تصویر تو پھٹ جائے گی، کچھ دن میں جو ہے ہلکی پڑ جائے گی یا ضائع ہو جائے گی، ان کے مجسمے بنا دو تاکہ یہ باقی رہے۔ یہاں سے دنیا میں بت پرستی شروع ہوئی ہے۔ میں آج بھی کہتا ہوں کہ اگر ان تصویروں سے بت بن سکتے ہیں تو ان تصویروں میں کیا بتوں کی بو نہیں ہوگی؟ کیا ان بتوں کی ضرورت نہیں ہوگی؟ جو تصویر بت کی شکل اختیار کر سکتی ہے، کیا آج ان تصویروں کے اندر بتوں والی ضرورتیں نہیں ہوں گی؟ بس کسی کا احساس بھٹا ہو گیا ہو اور کسی کا ایمانی بیچارے کا کھوکھلا ہو کہ کوئی حرج نہیں ہے تو ہو جانے، ورنہ میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ دنیا میں بت پرستی کی ابتدا اللہ والوں کی تصویروں سے ہوئی ہے۔ کیوں؟ عجیب بات ہے، علماء نے لکھا ہے کہ تصویر بنانا، چاہے موبائل سے بنائے، تصویر بنانا اللہ تعالیٰ کی، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کی صفت میں، اس کی صفت تخلیق ہے، اس کی نقالی کرنا ہے کہ میں بھی اللہ ہوں۔ زنا کرنے والا، شراب پینے والا، چوری کرنے والا، جھوٹ بولنے والا، غیبت کرنے والا، کسی کو نہیں کہا کہ کوئی اللہ بننا چاہتا ہے، خالق بننا چاہتا ہے۔ صرف تصویر بنانے والے کے بارے میں فرمایا کہ یہ خالق بننا چاہتا ہے۔ یہ حدیث ہے، پڑھی حدیث، کوئی خالی بات پڑھی ہوتی ہے، یہاں دعوت کی نوبت ہے، صاف حدیث ہے۔ جو آدمی کسی بھی طرح سے تصویر بنا رہا ہے وہ خالق بننا چاہتا ہے،
اللہ سے تمہیں خواجہ بننا چاہا ڈالی لو تصویروں میں وہ بھی ڈال دیں گے، رو ڈالنے سے اللہ کا کام ہے۔ اللہ ان مصوروں کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دیں گے سیدھا۔ یہ لکھا مولانا جو ہے بدر عالم ترجمان سننا میں تفسیر کشی بری لکھا روایت نقل کی ہے کہ مصور اللہ بننا چاہتا ہے کسی شراب پینے پر، زنا کرنے پر، جھوٹ بولنے پر، غیبت کرنے پر، کسی کبیرہ گناہ پر وہ عذاب نہیں ہے جو عذاب تصویر دینے پر ہے۔ جی ہاں بڑھیا، اشد الناس سے عذاب ہوتا ہے، اشد الناس۔ ابن عباس کے پاس ایک آدمی آیا، آ کر کہنے لگا کہ جی میں آپ سے ایک مسئلہ معلوم کرنے آیا ہوں۔ وہ زمانہ جاہلیت کا زمانہ، کفر کا، وہ بیچارہ کبھی زمانے جاہلیت میں اس کا کام ہوگا تصویریں بنانا، تصویریں بنایا کرتے ہیں۔ اس نے آ کر مسئلہ معلوم کیا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہ جی میں اسلام لے آیا ہوں، مگر میرا جو طریقہ ہے، میرا جو پیشہ ہے، میری جو آمدنی کا ذریعہ ہے، وہ تصویریں بنا بنا کے بیچتا ہوں، اس کے مجھے پیسے ملتے ہیں۔ یہ اس نے کہا کہ جی میرا تو قانونی بزنس کے علاوہ کیا کروں، میرا دھندا یہی ہے، میرا پیشہ یہی ہے، مجھے اس کے علاوہ کچھ کرنا بھی نہیں آتا۔ اپنے بچوں کو پالنے کے لیے میرا کام یہ ہے کہ میں تصویر بناتا ہوں، ان تصویروں کو بیچ کر جو پیسے آتے ہیں اس سے میں اپنی گزر بسر کرتا ہوں۔ کیونکہ بات طے شدہ بات ہے کہ تصویر کا بیچنا بھی حرام ہے، اس کا خریدنا بھی حرام ہے، اس کی آمدنی بھی حرام ہے۔ نئے کان کھول کے بھی کیا بول رہا، تصویر خریدنا، بیچنا اور اس کی آمدنی سب حرام ہے۔ جس طرح شراب کا بیچنا بھی حرام، خریدنا بھی حرام، پینا بھی حرام۔ جو پیسے اس کی بیچ کر پیسے آئے ہیں وہ بھی حرام ہے۔ اس نے کہا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہ جی میں کیا کروں، میرا تو پیشہ یہی ہے، میں کیا کروں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا بھائی مجبوری ہے، حالات ہیں، آج کل کی زمانہ بدل رہا ہے اور مجبوری ہے، آؤ بھائی بیٹھ کے سوچ لو، بھائی پریشانی آ رہی ہے مسلمانوں پر، آج وہ بیٹھ کے ذرا غور کر لیا جائے اور بیٹھ کر سوچ لیا جائے، چلو فلاں کے مذہب پہ عمل کر لیا جائے، فلاں کے مذہب پہ مسئلہ بتا دیا جائے۔ وہاں یہ کچھ نہیں ہوتا تھا، وہاں یہ زمانے میں ہوتا تھا مجبوریوں کا دین کیا، کافروں کے تابع کر دو دین کو اور کہتے ہو عام دیندار ہیں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا مجبوری ہے۔ ابن عباس نے بتایا کہ تصویر کی آمدنی حرام ہے۔ کیا کہا اس نے؟ تصویر لینا تمہارا، بنانا تصویر حرام ہے۔ وہ تو سنتے ہی اس کی تو دل کو اٹیک ہو گیا اس کے، اور وہ لمبے لمبے سانس لینے لگا، جن روایت میں آپ کو نقل کر رہا ہوں، اور اس سے تو پریشان اور اس پہ اتنا بوجھ پڑا کہ وہ لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ مجھے بھی ہلاک ہو گیا، کیا کروں؟ کوئی گنجائش ہے کہیں، کوئی گنجائش نہیں۔ آپ کا عمل بھی حرام ہے، آپ کی آمدنی بھی حرام ہے، آپ کا تصویر بنانا بھی حرام، بیچنا بھی حرام، خریدنا بھی حرام۔ سنیں موبائل والے، سنیں جو کیا بول رہا ہوں۔ اس نے کہا جی میں کیا کروں، پھر میں تو بھوکا مروں گا، میرے پاس کے علاوہ کا راستہ نہیں۔ نماز نے فرمایا دیکھو اگر تم پریشان اور مجبور ہو اور اس کے علاوہ تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے تو پھر میں تمہیں اس کا مشورہ دیتا ہوں کہ تم پہاڑوں کی، دریاؤں کی اور درختوں کی تصویر بنا دیا کرو، اسے بنا کے بیچ کے گزارا کر لو۔ یہ نہیں کہا کہ بھائی تمہاری مجبوری ہے اور تو ہم تمہیں اجازت دے دیتے ہیں تصویر کی کریں، تصویر آنا۔ اگر تجھے کرنا ہی ہے یہ کام تو اگر ان چیزوں کی تصویر بنا جن میں روح نہیں ہے، جانور کی، انسان کی، کسی بھی روح والے کی تصویر کا بنانا قطعاً حرام ہے۔ لیکن کیا افسوس اور سد افسوس کہ مسلمان کو بے ادب بنا دیا یہ کہہ کر کہ یہ کرنا جائز ہے، یہ کرنا بھی جائز ہے، یہ کرنا بھی جائز ہے۔ اسے بے ادب بنا دیا، اسے ننگا کر دیا، یہ بے ادب بنا دیا۔ اس نے افلاکی سے کرتے ہمارا ایسے قدم پر گنجائش نہیں ہے، یہ فعل قطعاً حرام ہے اور ایسا کرنے والے کو حرام کا گناہ مل رہا ہے۔ وہ جو چاہے باتیں بنا لے، کچھ کر لے، لیکن جو
جو بات ہے وہ بات ہے کریں گے، بچے بچیں گے انشاءاللہ اس سے اس طرح میں سے یاد کرنا کہ یہ سارے کام اللہ کی رضا کے لیے ہوں، اس اپنی نیتوں کو جل کر رہی ہو، اپنی نیتوں کو سامنے رکھی ہو ہر وقت کس لیے کر رہے ہو، کس لیے کر رہے ہو۔ ان صفات کو اپنے پیدا کرنے کے لیے اللہ کے راستے کا خروج ہے، نکلنا اس لیے ہے تاکہ ان صفات ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ اسے کہ اللہ نے صاف فرمایا ہے کہ ہمارے راستے میں نکل کر محنت کرتے ہیں ہمیں ہدایت ضرور دیتے ہیں۔ اسے میرے دوستوں نکلنے کے فضائل خوب یاد کرو، یہ قرآن نے نکلنے کا حکم دیا ہے، حکم نکلتے ہیں، ہمارا نکلنا تو قرآن کے حکم کی وجہ سے ہے، نکلنا قرآن کے حکم کی وجہ سے۔ ان شیروں سے خالا ٹھیک اللہ کے راستے میں ہر کوئی دور بھی جاؤ قریب بھی جاؤ، ہر جگہ دین کو قائم کرنے کے لیے خود چل کر جاؤ۔ اس طرح ہمیں نقل و حرکت کے ذریعے ہر جگہ عمل کا ماحول قائم کرنا ہے، جہاں سے چل سکے اللہ کے راستے میں پیدل چلو۔ پیدل چلنے کی فضائل معلوم نہیں ہے، اور جنہیں معلوم بھی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ تو قتال کے زمانے کے فضائل ہیں، اب جو قتال تو ہو نہیں رہا ہے کہ وہ فضائل بیان کیے جائیں، حالانکہ جہاں قتال نہیں ہے وہاں بھی یہ فضائل میں بیان کر رہا تھا کہ اللہ کے راستے اس پر جو غبار ہوتا ہے اس سے جانے کی آگ حرام کر دی جاتی ہے، اس سے حرام کر دی جاتی ہے۔ کسی کی ناک میں جہنم کا دھواں، آگ نہیں فرمایا، دھواں دور تک جاتا ہے، دھواں دور تک جاتا ہے، فرمایا جہنم کا دھواں اور اللہ کے راستے کا غبار ایک ناک میں جمع نہیں ہوا۔ ابھی آپ نے سنا ہوگی منتخب میں حدیث تھوڑی دیر پہلے تعلیم ہو رہی ہے، ایک صاحب مولی صاحب کہنے لگا کہ اجی یہ تو آپ نے بیان کر دیا، یہ تو قتال کے زمانے کی بات ہے۔ میں نے کہا اچھا چل میں تو یہ قصہ سناتا ہوں۔ مولی صاحب بیچارے ہوتے ہیں نا بات کہ بھئی یہ تو خروج کے فضائل تو قتال کے زمانے کے ہیں۔ میں نے کہا حضرت مولانا اسعد مدنی مجاہد امت اور ہدایت ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مسلمانوں کے انفرادی، اجتماعی، ملی، سیاسی، دینی سارے کاموں میں مصروف رہتے تھے، دن رات امت کی ہدایت اور امت کی ضرورت اور امت کے مسائل کے لیے ایک مجاہد آدمی تھا۔ کئی سفر میں تھے گاؤں میں، کچے میں گاڑی چل رہی تھی، کسی علاقے سے گزر رہے تھے، وہ غبار اڑا تو گاڑی کا شیشہ بند کیا۔ میں نے کیا کر رہے ہو؟ پوچھا سکتے ہیں آدمی کیا کر رہے ہو؟ کہتے کہ غبار آ رہا ہے، بتایا کہ یہ اللہ کے راستے کا غبار اور جہنم کا دھواں یہ ایک ساتھ میں جمع نہیں ہو گئے۔ سوچیے آپ، سوچے بولے وہ بھلا جس کام کے لیے بھی صبر کر رہے ہو، راستے لگا اللہ کے راستے کا یاد ہے، اور وہ صاحب کہنے لگے کہ یہ تو اس زمانے کی بات ہے جب قتال ہوا کرتا تھا، وہ قتال کے زمانے کی باتیں ہیں، آپ اس زمانے کی بات آج کیوں کر رہے ہیں؟ آپ قتال تو ہے نہیں، پھر یہ فضیلت کیوں ہے؟ میری بات آپ یاد رکھنا سب عوام خروج کے فضائل اعمال کو متعدی بنانے کے لیے ہیں، خروج کے فضائل صرف کافروں کو قتل کرنے کے لیے نہیں، یہ خیال بالکل غلط خیال ہے۔ جتنے فضائل خروج کے ہیں وہ خروج کے فضائل ہیں، قتال اس خروج کا وہ عارض ہے کہ جب وہ پیش آ جائے تو پھر آدمی کو آگ بڑھ کر جان دینی چاہیے اللہ کے حکم پر۔ جی ہاں، یہ سوچ کر بیٹھ جانا کہ یہ تو قتال ہی نہیں ہے تو پھر ان فضائل کی کیا ذکر ہے؟ بولے ہماری تبلیغ کی تو روح یہی ہے، میں تو آپ سے بے تکلف کیا، ہماری تبلیغ کی تو روح یہی ہے، اللہ کا راستے کے خروج کے فضائل۔ تو میں نے عرض کیا کہ جہاں تک ہو سکے پیدل چلو، پیدل چلنا اللہ کے عذاب کو، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے اللہ کے راستے پیدل چلنا۔ اس طرح ہمیں اور سواری کی اجازت بھی ہے، ضرورت بھی ہے، جہاں سواری کی ضرورت ہے وہاں سواری سے سفر کریں، سواری اس بات کا خیال رکھیں کہ ہماری ذاتی کسی کو تکلیف نہ ہو،
ہر ایک اپنی سیٹ ہے، ہر ایک کی اپنی بیٹھنے کی جگہ ہے، ہر ایک کا اپنا ٹکٹ ہے، اپنی اپنی جگہ بیٹھے. مسافروں کو تنگ کرنا، جگہ بدلنا، یہ ہمارے کام کے اصول کے بالکل خلاف ہے. جس کی جہاں سیٹیں ٹرینیں وہاں بیٹھے، برابر والے کو دعوت بھی دے، ملاقات بھی کرے، اکرام بھی کرے. نمازوں کا اپنے اپنے اوقات پر اہتمام کرتے ہوئے، نمازوں کا اپنے اپنے وقت پر اہتمام کرتے ہوئے چلیں. چاہے دو ساتھی جماعت سے نماز پڑھیں. نماز میں قیام شرط ہے، نماز میں قیام شرط ہے. بیٹھے بیٹھے فرض نماز پڑھ لی جائے، سواری میں نماز نہیں ہوتی. نماز میں قیام شرط ہے، نماز میں قیام شرط ہے. کئی ٹرین رکتی ہے کچھ دیر، جو نماز پڑھ لو، دو دو جماعتیں کر لو. اور نہیں رکتی اتنی دیر، ٹرینیں پڑھ لو، دروازے کے پاس پڑھ لو، دو دو ساتھی جماعت کر لو. اس طرح نماز پڑھیں کہ نماز قضا بھی نہ ہو اور ہماری نماز سے کسی کو تکلیف بھی نہ ہو. لوگ خوش آمد کر کے بھائی صاحب ذرا سے ادھر پہنچ جائے، نماز پڑھ لیں 2 رکعت. جب آپ لوگوں کا اکرام کریں گے اپنے کھانوں میں، لوگ آپ کے اکرام کریں گے آپ کی نماز میں. ہماری جماعت میں بخیلوں کی طرح صبر کرتی ہیں. جی ہاں بھائی، 10 ساتھی ہیں، 10 چاہیے آؤ. تمہارے کیبن میں 20 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، تم سب کو چائے کو پوچھتے، تم اکرام کرتے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت ہوتی غیروں کے لیے ہوا کرتی تھی. اس زمانے میں ایسے بخیل لوگ پیدا ہوئے کیونکہ اپنا ہوگا تو اکرام کر لیں گے، غیر ہوگا تو کیا اکرام کرنا، ہم کیا جانے یہ کون ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے زیادہ غیروں کا اکرام کیا ہے، اپنے سے زیادہ غیروں پر خرچ کیا ہے. اس ملک میں تعصب اس لیے ہے مسلمان غیر مسلم میں کہ مسلمانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اپنے وطنی بھائیوں کا اکرام کا مزاج نہیں ہے. یہاں یہ فتنے، جھگڑے، لڑائیاں اس لیے بھی ہو رہی ہیں کہ غیروں پر اکرام کرنا یہ ختم ہوتا جا رہا ہے. ہمیں چاہیے اپنے وطنی بھائیوں کا انتہائی اکرام کرنا. اسلام تو صاف کہتا ہے کہ اسلام اکرام کا حکم دیتا ہے. اسلام اس کا حکم دیتا ہے کہ آپ لوگوں کو پکڑ پکڑے مسلمان بناؤ اور آپ ان کو ڈرا ڈرا کے مسلمان بناؤ یا آپ انہیں لالچ دے کر مسلمان بناؤ. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی کو زبردستی مسلمان بنائیں. اسلام اس کی اجازت ہی نہیں دیتا. دیکھیے آپ تو کہاں سے رہے. اسلام میں اجبار ہے ہی نہیں کہ آپ کسی کو ڈرا کر دھمکا کر تلوار دکھا کے کسی کو مسلمان بناؤ. اسلام میں اس کی کئی گنجائش نہیں. تو ایک پیارا سلامتی کا مذہب ہے. وہ تو یہ کہتا ہے آپ کو یہ کام اچھا لگتا ہے آپ جاؤ یہ کر لو، اور آپ کو یہ کام اچھا نہیں لگتا آپ نے جی پر رہنا چاہتے ہو اپنے دین پر. آپ زیادہ نے کتنے کفار سے کہا کہ تم رہو اپنے دین پر، کوئی بات نہیں. ہم نے تو ایک پیش کی تھی، اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو کوئی نہیں. مسلمان پر تو اجبار ہے کہ مسلمان نماز پڑھے، روزہ رکھے، اس طرح زکات نہیں دے تو پکڑ کے لاؤ اسے زبردستی. لیکن اسلام میں اجبار غیر مسلم کے لیے نہیں ہے، اسے تو دین کی دعوت ہے. اور مسلمان کے لیے دین پر اجبار ہے کہ نہیں آپ کو نماز پڑھنی پڑے گی، پکڑ کے لاؤ اسے. ہم صاحب فرماتے ہیں اگر نہیں پڑھتا تو اسے جیل میں ڈال دو، قید کر دو، چاہے مر جاوے قید میں یہ توبہ کرے نماز چھوڑنے سے، اس کو جیل میں ڈال دو. عجیب بے وقوف مسلمان ہے. اس سے نماز کی ایک سے دوبارہ کہا جا رہا ہے دین میں زبردستی نہیں ہے. ارے دین میں زبردستی نہیں ہے، بات تو کافر کے لیے تھی، تیرے لیے تھوڑی تھی یہ بات. ہاں بات کہہ رہا ہوں مسلمان کے لیے دین میں اجبار ہے، کافر کے لیے اسلام میں اجبار نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے. اس لیے ہم سب کا اکرام کرتے ہوئے چلیں. ہمارے سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو جس سے قانون کی خلاف ورزی ہو، علاقوں میں کوئی جو ہے انتظامیہ ہم سے ناراض ہو. نہیں، ہم تو ایسے چلیں گے کہ انتظامیہ کہ بھائی ان سے اچھا اخلاق والا، ان سے اچھا قانون کی رعایت کرنے والا کوئی نہیں ہے. اس طرح ہمیں ہر جگہ اکرام کرتے ہوئے چلنا ہے. ٹرین میں تعلیم کا حلقہ نہیں ہوگا، ٹرین تعلیم کی جگہ نہیں ہے. یہ غلطی کرتے ہیں ساتھی کہ جب ساتھیوں کو پریشان کرتے ہیں، مسافروں کو حلقہ لگاتے ہیں تعلیم کا. ٹرین میں کوئی تعلیم نہیں ہوگی، کتاب نہیں پڑھی جائے گی. آپ الگ کرنے بیٹھے ہو، مذاکرہ کر لو، بات کا مذاکرہ کر لو، آپ اپنے دین کی بات کر لو، ایک ضرور سورہ اخلاص پڑھا کے یاد کرا لو. امام صاحب نے قاضی صاحب میرے ساتھ ہے، قاضی صاحب میرے ساتھ بیٹھا ہوں، آپ مجھے تیار ٹھیک کرا دیں، آپ میرا قرآن کی آیت درست کرا دیں. دیکھے رہو تعلیم صرف کتاب کا حلقہ لانے تعلیم نہیں کہتے نا. دین سیکھنا تعلیم ہے. آپ اپنے برابر والے سے جس طرح چاہو دین سیکھو، دین سیکھنا چاہیے. اس طرح ہمیں سیکھتے سکھاتے چلنا ہے. جہاں کا ہمارا رخ بنا ہے وہاں پہنچے. ہماری سب سے پہلے بستی میں داخل سے پہلے دعا مانگیں. مسلم دعا ہے، بستی والے کی محبت اللہ سے مانگو، اپنے لیے اپنی محبت ان کے دل میں مانگو اللہ سے. اس سے کام کرنا آسان ہو جائے گا. یہ مسلم دعا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستی میں داخل سے پہلے دعا مانگ لیا کرتے تھے. ہمارا چلنے میں وقار ہو، بازار بھی دیکھتے ہوئے ادھر ادھر گھومتے ہوئے اللہ تعالیٰ جس طرح بازاری اوباش ہوتے ہیں اس طرح نہ چلیں.
بلکہ نظر نیچے رکھیں. زبان پر کلمہ ہمارے ایسا فرماتے تھے کہ غیروں کے معابد سے اور بازاری ماحول سے گزرتے ہوئے کلمے کا احترام کیا کرو، ورنہ ایمان کے چھن جانے کا خطرہ ہے. ایمان چھن جائے گا اگر اس ماحول میں کلمے کا احترام. چوتھا کلمہ پڑھتے ہوئے جاؤ. مسجد سے ابتدا ہوگی، سب سے پہلے مسجد میں داخل ہو، سنت کے مطابق دعا پڑھتے ہوئے دائیں پیر سے داخل ہوں اور سب سے پہلا کام سامنے قریب سے لگا دو. اگر مکروہ وقت نہیں ہے تو 2 رکعت باوضو ہو، اچھی بات ہے. وضو نہیں ہے تو وضو کر لو اور 2 رکعت جو ہے وہ تحیۃ المسجد پڑھ لیں. سب امام صاحب بتائیں سب کو، دیکھو 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھنی ہے. کوئی آدمی کسی گھر میں جاتا ہے، سلام کرتا ہے پہلے گھر والے کو، یہی تحیہ ہے کہ مسجد میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھی جائے. یہ گھر والے کا یعنی اللہ کی جناب میں تحیہ ہے. جس طرح گھر میں داخل ہونے والا صاحب خانہ کو سلام کرتا ہے، اسی طرح ہم مسجد میں داخل ہوتے ہی 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھیں. اس کے بعد کام سب سے اہم کام مشورے کا ہے. مقامی لوگ ضرور مشورے میں ہونے چاہیے. اگر آپ ایسے پہنچے مسجد میں کوئی نہیں ہے تو آپ یہ نہ کریں چلیے مشورہ کر لو اپنے حالوں کو. یہ نہیں کیوں کیا مشورہ کرو گے اکیلے؟ وہ تو مقامی ساتھیوں کا ساتھ لے کر مشورہ ہوگا. اس لیے میں اس کی طرف کر رہا ہوں کہ بھائی مسجد میں انتظار کر لو، جتنی دیر کوئی مذاکرہ کر لو، تلاوت کر لو، نماز پڑھ لو، ذکر کر لو، بہت سارے کام کرنے کے. مقامی ساتھی آ گئے مسجد میں، تب ان سے ملاقات کرو، پوچھو لوگوں سے ماشاء اللہ یہاں کی طرف ساتھی وہاں لگائے ہوئے ہیں، وہ بتائیں گے کہ ہم صاحب نے لگائے ہوئے ہیں، یہ ماشاء اللہ ساتھی سے لگائے ہوئے ہیں، امام صاحب کا ماشاء اللہ ساتھ لگا ہوا ہے. اچھا بھائی ہماری جماعت آئی ہے، انہیں ساتھ لے کر مشورہ کرو. یہاں لوگ کو فارغ ملیں گے، یہاں کس طرح کے لوگ ہیں ہم سے ملاقاتیں کرنا چاہتے ہیں. ہر گھر پر گشت کریں، ہر گھر پر ملاقات کریں. مقامی ساتھی کو رہبر بناؤ اور اپنے ساتھیوں میں سے ایسے آدمی کو متکلم بناؤ جو بات سمجھا سکتا ہو. اور ساتھ میں جو ساتھی لگے ہیں وہ بات سنیں غور سے اور کوشش کریں کہ ہم بھی اس طرح ملاقاتوں میں دعوت دیں گے. وہ بھی کوشش کریں. ساتھیوں کو مشورے سے بدل کر متکلم بھی بناؤ اور ساتھیوں سے بدل کر خدمت بھی لو. سارے کام سب کو کرنے آ جائیں. یہ اس طرح آدم سازی ہوتی ہے اور کام کرنے والا عملہ اس طرح تیار ہوتا ہے. اس طرح ہمیں مقامی لوگوں کو ساتھ لے کر 24 گھنٹے کا مشورہ کر لینا ہے. اور یہ بات آپ سب یاد رکھو کہ ہماری جماعت مقامی ساتھی کی جماعت یہ دونوں مل کر ایسے ہو جائیں گے جیسے ایک جماعت ہے. مشورے بھی ان کے ساتھ، تعلیم بھی ان کے ساتھ، گشت بھی ان کے ساتھ، بچ کی آبادی کی محنت بھی ان کے ساتھ، دن میں بھی ان کے ساتھ، رات بھی ان کے ساتھ. مقامی ساتھیوں کو کہو کہ جی آپ ہمارا ساتھ دینا، رات کو ہم رات کو 24 گھنٹے کی مسجد آباد کریں گے، ہمارا ساتھ دینا. 24 گھنٹے مسجد آباد کرنے کا جو کام ہوگا وہ نکلنے والی جماعت سے مقامی ساتھیوں کو لے کے خود کریں گے. یہ نہیں کہ مقامی کام میں جلدی اس کا مذاکرہ ہو جائے، بالکل ایسا نہیں. جو جماعت جس علاقے میں جائے وہاں کے لوگوں کو ساتھ لے کر انہیں 24 گھنٹے مسجد کو آباد کرنا سکھلائیں. اس کا طریقہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ مسجد میں عمل ہو رہا ہو، باہر ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اسی بات ہے. مسجد کو ملاقات کے دوران عمل سے خالی مت چھوڑو کسی بھی شکل میں. مقامی ساتھیوں کے کچھ لوگ آپ کے ساتھ ہو مسجد میں اور مقامی ساتھی کچھ لوگ آپ کے ساتھ ہو مسجد سے باہر. اس طرح اپنی جماعتوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر لو. کچھ مقامی ساتھی، کچھ آپ کے ساتھی مسجد میں، کچھ مقامی ساتھی آپ کے ساتھی ملاقاتوں میں. اس طرح ہمیں سب سے پہلی چیز ہے عمومی گشت. یہ ریڈی کہتی ہے عمومی گشت. کوئی گھر، کوئی فرد، کوئی دکان، کوئی گلی، کوئی جگہ نہ چھوڑو ایسی جہاں آپ کی جماعت پہنچ کے ملاقاتیں نہ کریں. میں اس کو شروع میں کہہ چکا ہوں بہت تاکید سے کہ ہماری ملاقاتیں مسجد کے لیے ہیں. مسجد سے نکلو ہی اس ارادے سے کہ ہم اللہ کے بندوں کو اللہ گھر میں جانے کے لیے جا رہے ہیں. اس طرح سے نکلو. اس طرح ہمیں ملاقاتیں کر کے سب سے پہلا گشت عمومی گشت. جو لوگ گشت میں تیار ہو گئے انہیں مسجد میں لے آئے، انہیں نام لکھوا دیے. اب نام لکھوا کے آپ کہیے آپ مسجد تو آ جائیں گے کہ نہیں. ان کے نام لکھوا دیے، ان کو آپ وصول کریں. عبدالرحمان کو فلاں گلی سے جانا ہے، عبداللہ کو فلاں گھر سے جانا ہے، مسجد کے پیچھے سے عبدالعزیز کو لے کے آنا ہے. یہ نہیں خود آ جائیں گے. انہیں وصول کرنا، ان کے خرچے وصول کرنا، ان کے بستر وصول کرنا. جماعت بنانا سب سے بڑا مجاہدہ ہے. آپ انہیں سے معلوم بن جائے گی. ہماری جماعت محنت کر کے کوشش کر کے ایک آدمی کو تیار کر کے لائیں اور جماعت بنا کر ہم اس طرح جماعت بندی کر کے روانہ کریں. دوسرا گشت ہمارا خصوصی گشت ہوگا. وہاں علماء ہیں، وہاں بڑے لوگ ہیں، کچھ دنیاوی اعتبار سے انتظامیہ ہیں، دنیاوی اعتبار سے اغنیاء ہیں، ان سے ملاقات کریں.
ان کے پاس نہیں جائیں. ان سے کہ اللہ نے آپ کو یہاں بڑا تعارف دیا ہے, لوگ آپ کو مانتے ہیں, اگر آپ تشریف لائیں گے اور جماعت کی تائید کریں, اور آپ اگر ہمارے ساتھ گشت میں شریک ہو جائیں, آپ اگر ساتھ ہوں گے محلے والے کہیں گے اللہ اکبر یہ آپ ان کے ساتھ ہیں تو ہم ان کے ساتھ ہیں, حضور اکرم ساتھ ہیں, ان کی سنت صحیح ہے. بعض کفار اسلام نہیں لائے مگر ان کا اثر تھا وہاں کے کافروں پر, آپ انہیں ساتھ لے لیتے گشت میں, آ جاؤ تمہیں ساتھ چلو. آپ نے بعض کافروں کو گشت میں ساتھ لیا ہے, تو حدیث ہے, سیرت ہے, کوئی کار کرے گا سامنے لاؤ مگر آپ نے تعریف کر دیں. آپ لوگوں سے کہہ دو بھائی ان کی بات صحیح ہے, کتنا کہہ دو لوگوں سے, کتنا بھی آپ کلاس میں نہ ماننے والوں کو بھی ساتھ لیا ہے. کتنے کو کہ بے شک ہم مسلمان کے پاس جائیں اور انہیں دعوت دیں, اور وہ کہیں گے ٹھیک ہے آپ کی بات بہت اچھی ہے, کہ بات تو بہت اچھی ہے, مگر اگر آپ تشریف لے آتے تو ہماری تو ہمیں بہت ملتی آپ کے آتے ہیں. اس طرح ہم وہاں کے لوگ خواتین سے ملاقات کریں, ان کو بھی وقت دیں, انہیں مسجد کے ماحول میں جائیں, اور ان کو ان کی بھی تشکیل کریں. یہ بات نہیں ہے کہ بھائی یہ بیچارے کہاں وقت لگاتے ہیں 4 مہینے کی تو جم کر چلے کی دعوت نہیں دے دی ہے, تو آپ نوٹ کر لو چلے کی دعوت ہمارا ختم ہو چکی ہے. ہمارا چلے کی کہیں تشکیل نہیں ہے, یہ چلہ عورتوں کے لیے چھوڑ دو, ہمیں تو دعوت دینی ہے 4 مہینے کی. والد صاحب نے کراچی جماعت بھیجی تھی اس زمانے میں, انہوں نے وہاں کے تاجروں کو 4 مہینے کی دعوت دی تھی. 4 مہینے لوگوں نے کہا کہ یہ 3 مہینے کے بھی نکلنے کہ اللہ نکالے کیسے نکلے, راتوں کو دعائیں کی, جن میں محنت کی, وہ تاجروں کی جماعت 4 مہینے کی نکل گئی. وہ ہر ایک کو تعجب تھا کہ یہ انہونی کیسے ہو گئی, جتنا ممکن بات ہے. قلوب اللہ کے ہاتھ میں ہے, یہ اللہ کے ہاتھ میں قلوب ہے, یہ ہمارے بیان تقریروں سے نہیں, یہ تو مجاہدین سے اور دعاؤں سے بڑھ لیں گے. جس کر کے آ گئے دعائیں کر رہے ہیں, اللہ سے اللہ قلوب تیرے ہاتھ میں ہے, ہم تو محنت کر رہے ہیں, یہ تیرے ہاتھ میں ہے. اس طرح اللہ سے دعائیں مانگ کر ہمیں اللہ کے ان کو قبول کروانا ہے. اس طرح ہمیں تعلیم ایک تعلیمی گشت ہوگا, ایک تعلیمی گشت ہوگا. تعلیم ادھر ہو رہی ہے, ادھر ملاقاتیں ہو رہی ہیں. یہ تو صحابہ کی سنت ہے. اب اللہ تعالیٰ کا معلوم ہے کہ وہ تعلیم کے دوران بازاروں سے کو مچھلی بھیجا کرتے تھے. اس طرح ہمیں ان گشتوں کا اہتمام کرنا ہے, کریں گے انشاءاللہ. ہر جگہ سے نقل جماعت نکالنے اللہ کا راستہ. اور دیکھو اپنے کھانے کا, اپنے برتن کا خود انتظام رکھو. تم مہمان بن کر نہیں جا رہے ہو, وہاں کے لوگ تمہارے مہمان ہیں, تم میزبان ہو. اپنے ساتھ زیادہ خرچ دے کے نکلو, ہر جگہ دسترخوان خوشی کرو, اور مقامی لوگوں کا اکرام کرو, انہیں کھلاؤ, بلکہ دعوت دو. یہی اصل سنت دعوت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دسترخوان پر لوگوں کو بلاتے اور دسترخوان بچھا کر ان کو دعوت دیتے. اس طرح ہمیں چاہیے جہاں جائیں وہاں دسترخوان وسیع کریں, اور اس بات کی پوری کوشش کرنا کہ ہر جگہ مقامی کام جمایا جائے. دیکھو اگر یہ نہ کیا تھا آپ نے تو آپ کی 2 دن کی 3 دن کی محنت ہوگی, وہ آپ کی نکلتی ختم ہو جائے گی. آپ کو مقامی لوگوں کو ساتھ لے کر مشورہ کرنا سکھلاؤ, گشت کرنا سکھلاؤ, تعلیم کرنا سکھلاؤ, ملاقاتیں کرنا سکھلاؤ, جماعتیں نکالنا سکھلاؤ, مسیح کی آبادی کا طریقہ سکھلاؤ. یہ سارے کام آپ کو اپنے ساتھ رکھ کر عملی طور پر ہر مسجد میں کر کے دکھانے ہوں گے. کسی مسجد میں 2 دن رہنا 3 دن رہنا کوئی اصول نہیں ہے. چند کام ہے, جب وہ ہو جائے اس مسجد میں تب آگے بڑھنا. مسجد جوان نکل جائے 4 دن, مقامی کام شروع ہو جائے آپ کے سامنے, آپ لوگوں سے کروا کے دیکھیں. اور دوسری بنیادی بات یہ ہے کہ اس مسجد کے اطراف میں جتنا مکانات ہیں ان سارے گھروں میں 5 اعمال زندہ ہو جائیں. قرآن کی توسیع کرنے کا حلقہ شروع ہو جائے, جو ہدایت کا تربیت کا ایک بنیادی عمل ہے. تمہیں اللہ کے نبی کو قتل کرنے چلے تھے تلوار لے کر ہاتھ میں کہ میں نبی کو قتل کر کے رہوں گا. آج فیصلے کا دن تھا اس کا. گزر ہوا گھر میں قرآن کو صحیح کرنے کے حلقے تھے. آج کل لوگ سمجھتے ہیں, بات تو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. بات کہتے ہیں کہ ہاں کر لے تو کر لے, جبکہ اللہ فرما رہے ہیں قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں گھر میں قرآن کے حلقوں کے ذریعے پاک کرنا چاہتے ہیں, تمہاری ساری گندگی تم سے دور کرنا چاہتے ہیں. قرآن کا میں ترجمہ کر رہا ہوں, مسلمان کہتا ہے اس کا ضرورت. حالانکہ یہ قرآن کا حلقہ اتنا مؤثر ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نبی کے قتل کی وجہ سے نکلے, بعد میں گزر ہوا تو آپ اس کی ہلکی سی آواز کھانے پڑی. اللہ تعالیٰ نے عمر کے دل کو پلٹ دیا, جو نبی کے قتل کا کفر لے کے جا رہا ہو اور نبی کے قتل کا فیصلہ کرنے جا رہا ہوں, بلا فیصلہ لے کر جا رہا ہوں. آپ سے بتائیے قرآن کے گھنٹے قرآن کے حلقے نے عمر کے دل کو نرم کر دیا اور دل پلٹ گیا. سمجھ پایا مجھے نہیں پتا کرنے کے بعد میں جاؤں نہیں. جس وقت ان کے کفر کا پارا یہاں جڑا ہوا ہو جب وہ نبی کو قتل کرنے کے ارادہ رکھتے ہوں, وہاں گھر میں قرآن کا حلقہ عمر کے دل کو پلٹ دیا. کہ ہم
گھروں میں انعامات کو اہتمام کا قائم کریں. وہاں کے مقامی مردوں کو لے کر بیٹھے اور ان سے کہیں بھائی اپنے گھروں میں اور پھر اتنے آپ کے فارغ ہو گئے. آپ نے صبح سمجھایا, شام کو مسجد میں لوگ آئے نماز کے لیے. بھائی رحمان آپ سے بات ہوئی تھی نا گھر میں قرآن کا حلقہ قائم کرنے کی اور تعلیم کی, اچھے بل کے مذاکرے کی اور اللہ کا سے نکلنے کی ترغیب دینے کی عورتوں کو اور تشکیل اور آرگنائزنگ کا مشورے کی. یہ پانچ بات آپ سے ہوئی تھی نا کہ ہاں کیا آپ گھر میں شروع ہو گئی تعلیم. کسی کام کو کہہ کے فارغ ہو جانا یہ تو کسی دکان کا, کسی کمپنی کا, کسی فیکٹری کا کہیں نہیں مشکل نہیں ہے. ہر آدمی پوچھتا ہے جیسے کام ہو گیا نہیں ہو گیا, کر لیا نہیں کر لیا. مالک مزدور سے پوچھتا ہے کام کتنا ہو گیا کتنا رہ گیا. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کہتے ہیں کرے نہ کرے. آپ کوئی کوشش کریں کہ آپ شام کو جن لوگوں کو مذاکرہ شام کو پوچھیں بھائی آپ کے گھر میں کام شروع ہو گیا. یعنی شام کو مذاکرہ اور صبح کو پوچھیں بھائی آپ کے گھر میں کام شروع ہو گیا.